اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو جب میں نے تمام نبیوں سے میثاق لیا اور فرمایا تھا لما آتیتکم، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل میرے نبی کا ذکر خیر فرمایا تھا، آپ کی آمد کا ذکر فرمایا تھا۔ وہ اس طرح سے ذکر فرمایا کہ تمام نبیوں سے میرے رب نے عہد و پیمان لیا تھا، اور پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب میں تمہیں حکمت بھی عطا کر دوں، تمہیں کتاب بھی عطا کر دوں، پھر میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، اس کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، تصدیق کرنے کے بعد لما معکم، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی دینا ہے۔ ابھی اللہ کا پیغمبر آیا نہیں تھا، ابھی زمین سجی نہیں تھی، آسمان بنایا نہیں تھا، پہلے میرے رب نے میرے نبی کی ولادت کا، آپ کی آمد کا ذکر خیر فرمایا تھا۔ اگر ہم تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں تو انداز بڑا مختلف ہے، کوئی نبی نے، کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کی شریعت کو نہیں اپنایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا اے میرے نبیو جب میرا پیغمبر تشریف لائے تو اس وقت اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعت کو بھی چھوڑ دینا ہے، اگر تصدیق کرنی ہے تو وہ صرف میرے لا ریب نبی کی تعریف کرنی ہے، وہ صرف میرے لا ریب بے عیب نبی کی تعریف کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول گزرے ہیں، ان کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں پیغمبر ایک وقت اور ایک لمحے کے اللہ نے انہیں پیغمبر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ چاروں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں ایک وقت کے نبی تھے، لیکن ایک نبی نے کبھی دوسرے نبی کی شریعت کو نہیں اپنایا تھا۔ یوں نہیں تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دور میں جو بھی نبی ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے، انہیں حکم نہیں تھا تم نے ایک دوسرے کا کلمہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا حکم تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری رسالت اور نبوت کے درمیان میرا رسول آ جائے تو پھر اس کی تصدیق کرنی ہے، اور کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھنا ہے، کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھنا ہے، اور صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے،
ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ کا آخری پیغمبر، اس وقت یہ حکم نہیں تو ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، تمام نبیوں کو یہ حکم تھا کہ تمہاری رسالت، تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا رسول آ جائے تو اس کی تصدیق کرنی ہے اور ایمان بھی اسی نبی پر لے آنا ہے، اسی کو ہی آخری نبی تسلیم کرنا ہے۔ اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں، کتنی شانوں والے نبی بھیجے ہیں، لیکن تمام نبیوں کو یہ حکم تھا کہ چرچا صرف ہمارے نبی کا کرنا ہے۔ اور یہاں پر حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور آج بھی ایمان والے ہی جن کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، جن کا ایمان پختہ ہے، آج وہی اپنے نبی کی ولادت کا ذکر خیر اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرما دیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ایمان بھی اسی نبی پر لانا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائی، کسی نبی کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی تھی، لیکن ان تمام نبیوں کو حکم تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر تشریف لائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان بھی اور مدد بھی، اللہ رب العزت نے دونوں انداز کو اکٹھے فرما دیا۔ ابھی اگر دیکھیں تو ایمان والے ہی اپنے نبی کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں، اور جلوس بھی آج کے اس دور میں ایمان والے ہی منایا کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے نزدیک ہی یہ عمل ہے کہ جس دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ ہماری سب سے بڑی عید کا دن بھی وہی نظر آتا ہے۔ عید کا دن بھی وہی ہے ہمارے لیے۔ ایسا نہیں کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے ان کو ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں، بلکہ ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو مانتے ہیں اپنے نبی کے توسل سے، اپنے نبی کے وسیلے سے۔ ایسا نہیں کہ یہ عیدیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عیدیں ہیں، لیکن سب سے بڑی عید تو ہمارے لیے وہ ہے جس دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور یہی ہماری عید بمعنی خوشی کا دن، عید بمعنی نماز نہیں ہے، عید کا معنی خوشی، لوٹ کر بار بار آنا۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُنَّ، کہ جس دن وہ میرا پیغمبر تشریف لائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام کو یہ حکم تھا کہ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے۔ کام یہ کرنا ہے کہ اپنے میرا جو نبی آئے گا اس پر اپنی تمام شریعتوں کو چھوڑ کر اس کا کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے، اس کا کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ صرف ایمان نہیں لانا، صرف ان کا کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج والے دن جو امت محمدیہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کی تھی، جو 50,000 نمازیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد اس انداز سے کی تھی
کہ جو 50,000 نمازیں تھی ان کو 5 نمازوں پر مختص فرما دیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے رب کو تو علم تھا کہ جب میں نے آخری نبی کو بھیجنا ہے تو یہ سارے انبیاء بظاہر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو حالانکہ کسی نبی کی نبوت کے دوران میرا نبی تشریف لایا ہی نہیں ہے، لیکن میرا رب تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان اس وقت لے رہا ہے جب عالم ارواح میں سارے نبی موجود تھے۔ اور صرف بات یہاں پر ختم نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کی روحوں سے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا جو میں نے تمہارے اوپر عہد و پیمان والا بوجھ ڈالا ہے اس کو تم نے اپنا لیا ہے، اس کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان نبیوں کی روح سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر یہ انداز تھا کہ جتنے بھی نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ قالوا اقررنا، اے اللہ ہم سب نے یہ اقرار کر لیا ہے۔ اقرار کس طرح کا تھا کہ آپ کا نبی جب آئے گا تو ہم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے، تیرے نبی پر ہم نے ایمان لے آنا ہے۔ اب یہاں پر میرے رب نے وہ اقرار لیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نبی دوسرے نبی کا گواہ بن جائے، کہ صرف تم نبیوں نے گواہ نہیں بننا، وانا معکم من الشاہدین، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری اس گواہی میں شامل ہوں۔ تو گواہی کس طرح کی تھی کہ جب تم نے تمام نبیوں نے اقرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ۔ گواہ کس طرح سے کہ تم نے یہ گواہی دینی ہے کہ کسی طرح سے تم نے یہ جو انداز اپنایا ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا تو ہم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، تو گواہی اس پر ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گواہ بن جائیں حضرت ہارون علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام گواہ بن جائیں حضرت یوشع علیہ السلام کے، اور اسی طرح